So, last time we studied about the concept of Kayakalp in Ayurveda, and today we are going to discuss the Greek medicine and aging. So, جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی حکماء، فلاسفر، اطباء انسانی عمر کو طویل کرنے، جوانی کو قائم رکھنے اور جوانی کو واپس لوٹانے میں جس قدر بھی انہوں نے جد و جہد صحیح اور کی ہے، ان کی یہ تمام کوششیں صرف فن کے لیے محدود تھیں یا پھر بادشاہ اور شہنشاہ وقت کے لیے وہ زحمتیں برداشت کی گئیں. بہرحال ان کی کتب، مجربات اور مفید تدابیر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تمام تر جد و جہد قابل تعریف اور حقیقت کی طرف رہنما تھی. تو جو پہلے آنے والے اور پھر جو بعد میں آنے والوں نے ان بنیادوں پر عالی شان محل تعمیر کیے، جن سے اس دور میں ابھی بھی ہمیں بہت سی غیر معمولی روشنیاں نصیب ہوئی ہیں. تو اینشینٹ میڈیسن کو، ہپوکریٹک میڈیسن کو اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہپوکریٹس اور گیلن سے لے کر حکیم رازی اور ابو علی سینا تک تمام اس بات پہ متفق ہیں کہ نہ تو طویل عمری ممکن ہے اور نہ ہی جوانی کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے. اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے اور انسانی طبعی موت کو روکنے کی کوشش کرنا ایک جنون سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. ان کا فیصلہ ہے کہ زندگی کے لیے جو رطوبت غریزی اور حرارت غریزی کے ساتھ ساتھ حیض کی غذائیت ہے نا، یہ بے حد لازم ہے. سو ایک منٹ مجھے دیجیے گا، میں ذرا کال ریسیو کر لوں. اوکے، سو سوری فار ڈسٹربنس. تو بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی فلاسفر گزرے ہپوکریٹ سے لے کر ابو علی سینا تک، سب نے یہی کہا کہ رطوبت غریزی، حرارت غریزی کے ساتھ ساتھ جو مینسٹرویشن ہے اس کی نیوٹریشن بھی بہت لازم ہے، اور یہ تینوں صورتیں پھر زندگی کے کسی دور میں ممکن نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ انسانی جسم میں جو رطوبت غریزی اور حرارت غریزی قائم ہے نا، ان کی مثال چراغ، تیل اور شعلہ کی ہے، جن کی روشنی زندگی بھر قائم ہے. آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تیل جل جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. جیسے جیسے تیل کم ہوتا چلا جاتا ہے، انسانی شباب بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے، جو واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا. البتہ موت ضرور آ جاتی ہے. لیکن اس پوائنٹ پہ تمام فلاسفرز اور ایکسپرٹس ایگری ہیں کہ اگر پریونشن کو فالو کیا جائے اور زندگی کے افعال اور جذبات میں اگر اعتدال برتا جائے تو زندگی اپنی ایک طبعی عمر تک تو پہنچ سکتی ہے. البتہ زندگی کے اعتدال کے علاوہ حکماء اور اطباء نے بعض ایسے اعمال کا ذکر بھی کیا ہے جو اپنی جگہ بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں. مثلا جو پلیٹو ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ جوانی کو واپس لانے اور ایک لمبی عمر کے لیے جو ہے وہ خم میں بیٹھنا، اور اس طرح جو ایجپشین جو فزیشینز تھے ان کے نزدیک جو ہے وہ جو ایویکویشن ہے یعنی استفراغ ہے، اس کو درازی عمر کا بہترین ذریعہ خیال کیا جاتا تھا. اور یونانی جو بہت پرومیننٹ فزیشینز، ان کے اکارڈنگ فریش ایئر میں فریش آکسیجن لینا، تازہ ہوا میں سانس لینا، گرم پانی سے غسل کرنا اور ریاضت
کر کے جسم کو جتنے بھی ٹاکسنز ہیں ان سے پاک کرنا، یہ لمبی عمر کے لیے ضروری ہے، بقائے شباب کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح بعض اطباء جو ہے وہ سر کو ٹھنڈا اور پاؤں کو گرم رکھنا جو ہے وہ صحت کے قیام اور درازی عمر کے لیے بہترین اور مؤثر تدبیر خیال کرتے ہیں۔ اور طب قدیم میں جسمانی قوت، جنسی قوت اور قیام شباب کے لیے گردے، کپورے اور کلیجی وغیرہ کا استعمال، اس طرح سری پائے، دماغ کی یخنی کا استعمال، ماء الحم پینا، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ان باتوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو یونانی فلاسفرز اور فزیشینز تھے وہ بھی ایجنگ اور جوانی کو مینٹین رکھنے سے غافل نہیں رہے۔ اور بعض تو اہل اکثیر کا یہ دعویٰ ہے کہ اکثیر کے استعمال سے نہ صرف جوانی واپس آتی ہے بلکہ انسان ایک عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اور جو لوگ اکثیرات اور رسائن سے نا واقف رہے یا ان کو بے حقیقت سمجھایا، انہوں نے جیسے روحانیت اور جو یوگ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے وہ حبس دوام اور کپالی چڑھانے سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان طبی اور روحانی اعمال کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ خوشی اور فارغ البالی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آدمی کی عمر جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اپوزٹ جو مصائب و آلام ہیں اور نہایت بے دردی سے انسان کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں، تو نمایاں پتہ چلتا ہے کہ عمارت اور تمول کی جو مسرتیں ہیں یہ درازی عمر کا معجب ہیں، اور غربت اور افلاس کے صدمے اکثر انسانوں کو جوانی بھی پوری نہیں کرنے دیتے بلکہ وہ جوانی تک آتے ہی نہیں، اور ابتدائے شباب ہی میں ان کا جسم اور روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ کہ بعض خاندانوں میں عمارت لازم کر دی گئی ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ خاندانوں میں چند پشتوں تک عمارت قائم رہی ہے۔ یقیناً ان خاندانوں میں اوسطاً عمر بھی زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ اس طرح اسلام میں جنت کا تصور، ہر قسم کی ضروریات کا میسر ہونا، حسین ترین عورتوں، حوروں، دوشیزاؤں کا قرب، اس کے ساتھ شرابن طہورہ کی مستی کے بیان، اپنے اندر جو بھی حقیقت رکھتے ہیں، مگر اس دنیا میں عیش و نشاط کی داد پانے والوں نے عملی طور پر سب کر دکھایا، لیکن اس حقیقت سے کسی بھی فاضل حکیم اور ماہر طبیب نے بھی انکار نہیں کیا کہ جو حسین عورتیں ہیں، حسین دوشیزائیں ہیں، ان میں قیام شباب اور طویل عمری کا بہترین ذریعہ ہے۔ شاید اس لیے اسلام نے 4 شادیوں اور بے شمار باندیوں کی اجازت دی ہے۔ جو اطباء اور حکماء طویل عمری کے قائل نہیں ہیں وہ ان سب حقائق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جناب وہ ایک حکیم جلیل احمد صاحب، پرنسپل جو طبیہ کالج دلی کے تھے، ان کے خیالات جو ہے وہ ایک مضمون سے میں آپ کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں وہ ایکسپلین کروں گا آنے والے ابھی لیکچرز میں، اب جیسے آپ کو بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی۔ تو ظاہری امر ہے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ انسان کا ٹرائی اینگل کس طرح کن چیزوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لڑک پن، جوانی اور بڑھاپا وغیرہ، یہ سارے حالات کن چینجز کے اکارڈنگ جو ہے وہ آتے ہیں باڈی میں، کیسے یہ ظہور ان کا ہوتا ہے، اس وقت تک ہم قیام شباب یا اعادہ شباب کے متعلق کوئی یقینی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ انسان کا جو ٹرائی اینگل ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے فلاسفرز ہیں ان سب کا خیال ہے کہ انسان کی جو ٹرائی اینگل ہے، انسان کی جو تکون ہے، وہ 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک رطوبت غریزیہ سے اور دوسرے حرارت غریزیہ سے۔ اور رطوبت غریزیہ میں مرد کی منی، عورت کی منی اور حیض کا خون، یہ تینوں چیزیں داخل ہیں، اور ان میں سے مرد کی منی جو ہے وہ اپنی قوت عاقدہ کے ذریعے، اور عورت کی منی اپنی قوت منعقدہ کے ذریعے یہ جوہر جنین کا جزو بنتی ہے، یعنی ایمبریو کا پارٹ بنتی ہے، اور خون حیض جو ہے مینسٹریشن بلڈ، یہ ان آرگنز کی غذا میں صرف ہوتا ہے جو کہ سپرم سے، سیمن سے تیار ہوتے ہیں۔ تو رہی جو حرارتی غریزیاں ہیں وہ ان میں انزاج تغذیہ اور جو ویسٹ کا، ٹاکسنس کا باڈی سے نکلنا وغیرہ، ان سب یہ فنکشن پرفارم کرتی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کی اسی اجتماعی حالت پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ جب تک کسی انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع رہتی ہیں، موجود رہتی ہیں، اس وقت تک وہ زندہ رہتا ہے، اور جب ان میں سے ایک یا دونوں مفقود ہو جاتی ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ان میں شعلہ روح جو ان دونوں چیزوں کو سٹارٹ کرتی ہے، وہ شعلہ ہے، سٹارٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں جو اصل زندگی ہے وہ یہ شعلہ ہے، روح ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں یوٹیلائز ہوتی ہیں، رطوبت غریزی اور حرارت غریزی۔ تو اس طرح مختلف انسان یعنی لڑک پن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ، ٹھیک ہے، انہی دونوں چیزوں کے مختلف تغیرات کا نتیجہ ہے۔
تو جب تک بدن میں رطوبت غریزیہ اس قدر وافر اور کثیر مقدار میں موجود ہو کہ حرارت غریزیہ کی وہ حفاظت کرنے کے علاوہ جو آرگنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نیوٹریشن میں بھی صرف ہو سکے، اس وقت تک انسان کا نا لڑکپن شمار کیا جاتا ہے، چائلڈہڈ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، جسے ہم طب میں جو ہے نا یہ سن حداثت یا سن نمود بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب رطوبت غریزیہ کچھ کم ہو کر اس قدر باقی رہ جاتی ہے نا کہ حرارت غریزیہ کی حفاظت کے لیے تو کافی ہوتی ہے، لیکن وہ آرگنز کو نیوٹریشن پرووائڈ نہیں کر سکتی، تو پھر یہ انسان کی جوانی کا زمانہ ہوتا ہے جس میں اس کے تمام اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، قوتیں قوی ہو جاتی ہیں۔ چونکہ رطوبت غریزیہ حرارت کے لیے کافی ہوتی ہے، اس لیے بدن میں حرارت غریزیہ بھی بہت ایک پیک پہ ہوتی ہے جس پر جوانی کا دار و مدار ہے، اور اسے ہم طب میں سن شباب یا سن وقوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ جب رطوبت غریزیہ اس قدر کم ہو جاتی ہے نا کہ حرارت غریزیہ کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، تو اس وقت آہستہ آہستہ حرارت غریزیہ فنا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دن بدن قوتیں کمزور ہونے لگتی ہیں، اور یہ زمانہ انسان کا بڑھاپا کہلاتا ہے۔ اور اس زمانے میں جب تک بدن میں رطوبات غریزیہ کا غلبہ نہیں ہوتا، اس وقت تک اسے جو ہے نا وہ ہم طب میں سن کہولت کہا جاتا ہے۔ اور جب ضعف ہضم کی وجہ سے باڈی کے اندر رطوبت غریبہ غالب ہو جائے تو اس وقت اسے جو ہے وہ سن شیوخت کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو شباب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شباب کی ڈیفینیشن یا جوانی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب تک رطوبت غریزیہ کافی موجود رہے گی اور حرارت غریزیہ بھی اپنی پیک پہ رہے گی تب تک شباب رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جب تک کسی شخص میں یہ دونوں چیزیں کافی ہوں گی، اپنی پیک پہ موجود ہوں گی، اس وقت وہ شخص جوان کہلائے گا، اور اس کے بعد پھر زمانہ کہولت اور پھر زمانہ شیوخت آتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو جوانی ہے اس کے قیام اور پھر اس کو واپس حاصل کرنے کے متعلق تحقیق کرنے کے لیے ہمیں صرف اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا حرارت غریزیہ کا ہمیشہ پیک پہ رہنا یا اس کا ضائع ہو جانے کے بعد دوبارہ اپنی پیک پہ واپس آنا ممکن ہے یا نہیں۔ اس کے بعد یہ پرابلم تو ویسے سالو ہو جائے گا نا کہ آیا ایجنگ کو ریورس کرنا پاسبل ہے یا نہیں۔ تو اس کے متعلق جو ہمارے فزیشینز گزر چکے ہیں، فلاسفرز گزر چکے ہیں، ان کی تو یہ رائے ہے کہ یہ بالکل ناممکن چیز ہے، کیونکہ جو حرارت ہے یہ کیفیت فاعلہ ہے اور رطوبت کیفیت منفعلہ ہے۔ اس لیے جب اجتماع کی صورت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ رطوبت جو حرارت ہے رطوبت میں فیل کر کے اسے بتدریج جو ہے وہ اسے ڈیزالو کرنا شروع کر دے گی، اس میں تحلیل کرنا شروع کر دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مؤثر واحد جب کسی متاثر واحد میں ہمیشگی کے ساتھ اثر کرتا ہے تو اس کی تاثیر ہر ان متاثر میں شدید اور قوی تر ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کچھ عرصے کے بعد جب رطوبت میں بہت زیادہ تحلیل ہو جائے گی نا، تو جس طرح چراغ کی گرمی اپنے ہی مادے یعنی تیل کو کم کر کے خود بھی ضعیف ہو جاتی ہے، اس طرح حرارت غریزیہ بھی اپنے مادے یعنی رطوبت غریزیہ کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہو جائے گی، جس کے بعد لازمی طور پر ہماری ڈائجیشن ویک ہو جائے گی، ہماری قوتیں ویک ہو جائیں گی، کیونکہ جو ہماری ڈائجیشن ہے، ہضم ہے نا، اس کا یہ پوری کی پوری ڈیپینڈ کرتی ہے حرارت غریزی پہ۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب ڈائجیشن ویک ہوگی تو پھر باڈی کو جو نیوٹرینٹس اویلیبل ہونے ہیں وہ نہیں ملیں گی، باڈی کی گروتھ نہیں ہوگی، سیلز کی ریجنریشن نہیں ہوگی، اور اس کا جو انجام ہوگا وہ پھر ڈیتھ ہی ہے، اس کا انجام پھر ایجنگ ہی ہے، بڑھاپا ہی ہے۔ تو چونکہ حرارت غریزیہ کا قیام وہ رطوبت غریزیہ پر ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کے فنا ہونے کے بعد حرارت غریزیہ خود بھی لازمی طور پر بجھ جائے گی۔ تو اسی انتفاع حرارت غریزیہ کا نام موت ہے، جس کی مدت ہر شخص کے لیے اس کے مزاج اور رویے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اب اس بات سے یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ جب جو ہمارے پرانے فلاسفرز ہیں ان کے نزدیک حرارت اور رطوبت غریزیہ کا بقا ممکن ہی نہیں ہے، تو لازمی طور پر ان کے اکارڈنگ تو جوانی کو مینٹین رکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اب رہ گیا اعادہ شباب کہ جوانی کو واپس لایا جائے، تو اس کے متعلق بھی ان کے جو کوٹس ہیں ان سے ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ حرارت غریزیہ جو ہے نا ان کے نزدیک ایسے جوہر سماوی کا نام ہے جو کہ ہمارے نفس ناطقہ کے فیضان کے وقت بدن پر قابض ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا فیضان بالکل ناممکن ہے۔ اس طرح رطوبت غریزیہ بھی
ان کے اکارڈنگ ایک مرتبہ فنا ہو جائے تو پھر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ ایک ایسی رطوبت کا نام ہے جس کا نضج اور تخمیر پہلے عدیہ غذا میں، پھر عدیہ منی میں، پھر جو ہے وہ رحم میں، اور پھر جو ہے وہ باپ کے بدن میں ہوتا ہے، بچے کے بدن میں ہوتا ہے۔ اور رطوبت غذائیہ صرف جو غذا کا ادعیہ ہے اس میں ہی نضج پاتی ہے، اس لیے یہ اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ جس شخص کا شباب جو ہے، جوانی جو ہے، اس کی حرارت غریزیہ اور رطوبت غریزیہ کے کم ہو جانے کی وجہ سے زائل ہو چکا ہے، وہ تو ہرگز عود نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ جوانی کو واپس حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس جگہ ایک میں آپ کو بات کلیئر کر دوں کہ ڈاکٹر جو ہے نا ورچوف تھا یا ورچنوف تھا، کیا نام تھا یار اس بندے کا، ڈاکٹر ورچوف، ٹھیک ہے، اس نے نا کیا کیا تھا کہ ٹیسٹیکلز کو نا ریپلیس کیا تھا بندر کے ٹیسٹیکلز کے ساتھ، ہیومن ٹیسٹیکلز کو بندر کے ٹیسٹیکلز کے ساتھ ریپلیس کیا تھا، جس کی وجہ سے اچانک اس کا افیکٹ یہ تھا کہ ایسے جوانی واپس آ گئی تھی، لیکن اس کا ایڈورس ریئیکشن بہت زیادہ تھا کہ وہ ٹیمپریری جوانی تھی اور پھر برا حال تھا۔ تو یہ تو بات ہر صورت سے بالکل محقق ثابت ہو گئی کہ ہمارے جو پرانے گزرے ہوئے فلاسفرز اور فزیشینز ہیں، ان کے اکارڈنگ صحیح معنی میں جو جوانی کا قیام ہے یا جوانی کو واپس حاصل کرنے کے متعلق کوشش کرنا، یہ بالکل بے سود اور لا حاصل ہے، کیونکہ جب حرارت غریزیہ ہمیشہ اپنی پیک پہ موجود ہی نہیں رہ سکتی تو پھر قیام شباب اور اعادہ شباب یہ بھی ناممکن الوقوع ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ حفظ شباب کا آتا ہے کہ کیا جوانی کو ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو قیام اور اعادہ شباب کا عدم امکان ثابت ہو جانے کے بعد ظاہری بات ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ اگر تو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ جوان بھی نہیں رکھ سکتے اور نہ ہم اگر بوڑھے ہو گئے تو واپس جوانی کو لے سکتے ہیں، تیسری چیز کیا رہ جاتی جو ہے اس کو تو روک کے رکھ سکتے ہیں نا، حفظ شباب، اپنی جوانی کی حفاظت تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس کے لیے اصول بتائے ہیں یونانی فلاسفرز نے، یونانی فزیشینز نے، اور اس قدر طویل اصول ہیں کہ ان کے لیے ہمیں ایک مستقل ایک پورا کوئی 8-10 گھنٹے کا کورس تو چاہیے ہوگا اس کے لیے۔ تو اب یہاں پہ ہم بات کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا جناب حکیم احمد جلیل صاحب کا بھی، تو انشاءاللہ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب جو شباب کی حقیقت اور اس کے زوال کی علت آپ کو معلوم ہو گئی بہت ڈیٹیل سے، اس کے بعد ہر شخص بخوبی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم اپنی جو جوانی ہے اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک تو رطوبت غریزیہ کو زائد تحلیل سے بچا کے اور عفونت سے محفوظ رکھا جائے، اور اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 جو پوائنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی اسباب مجففہ ہیں، مثلا بیداری، غم، غصہ، استفراغ، کثرت جلک یعنی میسٹربیشن، اگلام، ٹھیک ہے، جو اپنی جنس کے ساتھ سیکس کرنا، کثرت جمع، اور اس طرح جو بھی اب بہت ہی ایکسیسو یعنی کہ موومنٹس ہیں، حرکات ہیں شدید، ٹھیک ہے، ان سے نہایت شدت اور سختی کے ساتھ پرہیز کرے۔ اور دوسرا جو اسباب 6 ضروریاں ہیں، یعنی ہوا، ماکولات و مشروبات، حرکت و سکون بدنی، حرکت و سکون نفسانی، نوم و یقظہ، استفراغ و احتباس، ان سب کو اعتدال کے ساتھ استعمال میں لائیں، کیونکہ جب تک یہ اسباب اعتدال کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت تک انسان تندرست رہتا ہے، اور جب ان کے استعمال میں کوئی بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی نیو ڈیزیز سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے لازمی طور پر حرارت اور رطوبت غریزیہ میں ایک تحلل اور ایک ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا وقت، موسم اور مزاج، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیادہ تر جو ہے نا وہ اپنی غذا میں گرم اور تر چیزیں استعمال کرے تاکہ حرارت غریزیہ اور رطوبت غریزیہ دونوں کو مدد پہنچتی رہے، اس لیے وہ جو ہے ویکنس سے بچی رہے۔ اب ان اصولوں پہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرارت غریزیہ کی تحلیل میں کمی ہو جاتی ہے، اور بڑھاپا جو ہے نا وہ جلد اور شدت کے ساتھ حملہ آور نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، یہ حکیم جلیل صاحب کی اسپیچ تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، بہت حد تک اہمیت رکھتی ہے، لیکن طب یونانی میں جو لمبی عمر پہ اور جو قیام شباب پہ جو کچھ لکھا گیا نا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے. اب ہم تھوڑی ان چیزوں کا ڈسکس کریں گے کہ جو ہمارے اینشینٹ یونانی فلاسفر فزیشین کے کنسیپٹس ہیں، ان سب کا خلاصہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ عمر کا زیادہ کرنا کیا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے؟ یعنی انسان کیا اپنی قدرت اور اختیار سے اپنی عمر کو گھٹا اور بڑھا سکتا ہے؟ لیکن یہ شبہ اس وقت تک آپ کو حیرت کے عالم میں رکھے گا جب تک کہ آپ کو موت کی وجوہات کا تفصیلی علم نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہمیں موت کو سمجھنا ہے نا، اور پھر ان تدبیرات اور انتظامات کو سمجھنا ہے کہ جو عمر کے حصول کے لوازم ہیں، ضروری ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کو جاننے کے بعد، ان پر عمل کرنے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے نا وہ قبل از وقت نہیں مرے گا، بشرطے کہ کوئی ناگہانی امور باعث موت نہ، مثلا قتل ہو جانا، غرق ہو جانا، اور اس طرح کے جو اتفاقی امور ہیں. اور اس طرح سے ڈیتھ ہو بھی تو وہ ڈیتھ کے ٹائم پہ بھی ہیلدی پرسن ہے. اب رہا یہ امر کہ انسان کس مدت تک زندہ رہ سکتا ہے، یعنی اس کی طبعی عمر کس قدر ہے، تو یہ مسئلہ بہت ہی دقیق ہے، بہت ہی کیئرفلی ڈسکس کرنے والا ہے. اس لیے کہ کرۂ زمین جو ہے نا، ہمارا جو ارتھ پلانٹ ہے، اس کے مختلف آب و ہوا، مختلف معموروں کے آسمان و زمین کے مختلف اوضاع، آثار، طبعی مزاج، یہ انسانوں کے متعدد اور جو متخالف حالات ہیں، اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہر ملک کے افراد بلکہ ہر فرد و بشر کی طبعی عمر مختلف ہو، مگر تقریباً غالب عمر حالات کے لحاظ سے اکثر زمین کے قطعات کے حساب سے، مزاج طبعی کے حساب سے، ایک جو ایوریج لائف سپین ہے وہ 120 سال تک کا ہے، 120 سال. اس لیے کہ جو ہمارا چائلڈہڈ کا ٹائم پیریڈ ہے، سن نمو ہے، یعنی جس میں ہمارے جسم اور یعنی چائلڈہڈ سے لے کر ہمارے لڑکپن تک کا اور جوانی تک کا جو سفر ہے، ٹھیک ہے، یعنی سٹارٹ سے لے کر کہہ لیں 28-30 ایئرس تک کا جو ہے، کہ جب تک آپ کی وہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے جسم کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سن وقوف، یعنی جو آپ کی اس کے بعد آہستہ آہستہ جو آپ کے قوائے بدن ہیں ان میں اور رطوبت غریزی میں نقصان آنا شروع ہو جاتا ہے، ویکنس، اور یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 60 سال تو یہی ہو گئے نا. اور پھر اس کے بعد سن شیوخت، ٹھیک ہے، جب جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کی رطوبت غریزی اور آپ کی قوتیں تحلیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، یہ بھی 60 سال کا گیپ ہوتا ہے. تو 60 سال سے آگے 60 سال تک، جس کا مجموعہ 120 سال بنتا ہے. اور بعض تو فلاسفر فزیشین کی رائے یہ ہے کہ انسان کی جو طبعی عمر ہے وہ 140 سال تک ہو سکتی ہے، اور بعض کہتے ہیں 900 بلکہ 1000 سال تک انسان زندہ رہ سکتا ہے. اور بعض تو فلاسفرز یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان تو ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، بشرطے کہ جو یونیورسل کازز ہیں، یونیورسل اسپیکٹس ہیں، اور جو ارتھ اس پلانٹ کے جو اسپیکٹس ہیں اور جہاں پہ وہ رہتا ہے اس کے جو انوائرمنٹ ہے وہ اس حساب سے ایڈجسٹ ہو جائیں کہ پھر وہ اپنی ایک لمبی عمر اچیو کر سکتا ہے. تو لیکن ہم یہاں پہ یہ بات کریں گے انسان کے لیے بہرحال موت ضروری ہے. حق بات تو یہ ہے کہ انسان کے لیے موت ضروری ہے، اور اس کا دوام یعنی ہمیشہ کے لیے جو زندگی ہے وہ حکمت کے منافی ہے، اس لیے کہ انسانی جسم جو ہے نا وہ ایسے عنصروں سے مرتب کیا گیا ہے کہ جو ایک دوسرے کے خلاف اور ہمیشہ بہت زور و شور سے
جدائی کرتے ہیں. اگر جو ہے جابر کاسر یعنی حرارت گریزی جو چاروں عنصر ہیں ہمارے ان کی مواصلت میں اہتمام نہ کرے تو پھر ہمارا یہ جو خاکی جسم ہے یہ جنات کی طرح سے معدوم ہو جائے، اور اس حرارت گریزی کا جو بقا ہے، قوت ہے، ضعف ہے، وہ صرف اور صرف کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ رطوبت گریزی کے بقا، قوت، ضعف پہ. تو کیا معنی ہوا رطوبت گریزی اور حرارت گریزی کا؟ ان کا مادہ ہے، یعنی رطوبت گریزی کی حرارت کا مادہ ہے، اور حرارت گریزی چونکہ بدن کی جو وہ ایک گاڑی ہے اس چلانے کی غرض سے متحرک رہتی ہے، لہذا اس کا مادہ یعنی رطوبت گریزیہ آنن فانن فنا ہوتا رہتا ہے. تو لائک حرارت مذکورہ کے دوام حرکت سے ایک نہ ایک دن رطوبت گریزی بالکل کیا ہو جاتی ہے؟ فنا، کیونکہ وہ تو یوز کرتی جا رہی ہے حرارت اس کو. تو جب یہ رطوبت فنا ہو جائے گی تو یہ حرارت بھی بجھ جائے گی، جس طرح سے کہ تیل کے صرف ہو جانے سے چراغ یا لیمپ جو بھی ہے وہ گل ہو جاتا ہے. تو پس لائک یہ حرارت کے بجھ جانے سے جو چاروں عنصر ہیں نا ان میں بھی کیا ہوگا؟ افتراق ہو جائے گا، ہر ایک ان میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے. کیا معنی ہوا؟ کہ غالب انسان فنا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس حرارت کی وجہ سے ان مخالفوں میں باہم ارتباط اور اتفاق تھا. تو انسان کا دوام اور بقا یہ منافی حکمت ایزی اس لیے ہے کہ انسان اگر ظالم اور شریر ہے تو اس کے دوام شر اور ظلم سے عالم دنیا میں آفات اور شر برپا رہیں گے، اور یہ بات تو منافی انتظام ہے، اور اس لیے بھی دوام بقا انسان کا یہ منافی حکمت الہی ہے کہ اگر موت اور آخرت نہ ہوتی تو نیک اور صالح انسان بدترین انسان ہو جاتے، اس لیے کہ ان کو ترک لذات دنیا سے کوئی معاوضہ یا فائدہ حاصل کرنے کی امید ہی نہیں تھی. اور جتنے بھی ظالم جابر کافر لوگ تھے، لائک گناہ اور نیکی کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا کہ اگر آخرت نہیں ہے تو پھر تو ہم بے وقوف ہوں گے. اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو ہم بے وقوف ہوں گے کہ ہم لائک اس دنیا کی وہ چیزوں کو اٹھائیں گے نہیں. تو اگر ڈیتھ نہ ہو تو اور ڈیتھ کے بعد کا کنسیپٹ نہ ہو تو یہاں پہ تو جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کو دباتا رہے گا، ایسے ہی سکہ چلتا رہے گا. تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ انسان کا جو بدن ہے اس کا جو مبدا ہے، سر چشمہ ہے، وہ مرد اور عورت کی منی اور حیض کا خون ہے، فیمیل کے حیض کا خون اور مرد کی منی کا. اور یہ دونوں جب آپس میں مل کر وہ بستہ ہو جاتے ہیں تو ان میں بوجہ جزو ارضی اور جزو ناری جو میل کا سیمن ہے وہ ارضی جز، اور جو فیمیل کا مینسٹریشن بلڈ ہے وہ ناری جز. تو سیلان تو نہیں رہتا مگر ڈھیلا ڈھالا ایک مزگا، ایک گوشت کی شکل سے جو ہے نا وہ متشکل ہو جاتا ہے، اور اس درجے اس سٹیج پہ اس گوشت میں صلابت بھی نہیں ہوتی، سختی نہیں ہوتی. مطلب جیسے کنکر اور پتھر میں سختی ہوتی ہے نا، اگر ایسی سختی ابتدا سے ہی جو ہے وہ ہمارے وہ ایمبریو کے مزگا والی سٹیٹ میں ہو جائے تو پھر تو انسان ایسی جلدی منزل پر پہنچے کہ لائک عجلت نہ کرتے، بہت جلدی موت آ جاتی. تو بالہم چونکہ ہمارے بدن کی ابتدا ہی سے ضعیف اور سست ہے، لہذا دو طرح کی آفات کا سامان دواً کنٹینیوسلی آپ کے آخری سانس تک لگا رہتا ہے. ایک آفت داخلی، دوسری آفت خارجی. آفت داخلی سے ان رطوبات کی تحلیل اور فنا مراد ہے کہ جس سے ہمارے جسموں کی پیدائش ہے کہ جو بتدریج زمانہ موت تک فنا ہوتی رہتی ہیں. اور آفت خارجی سے وہ آفت مراد ہے کہ جو رطوبات اور اخلاط کے تعفن اور فساد کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ خارجی آفت گویا بادی النظر میں اس داخلی آفت سے جدا گانا معلوم ہوتی ہے، مگر نتیجہ لازمی اس کا بھی کیا ہے؟ تحلیل ہونا. انہی رطوبات کا ہے کہ جو ہمارے جسموں کا سر چشمہ ہے، اس لیے کہ جب تعفن
ہوگا رطوبات میں، ٹھیک ہے، فساد ہوگا رطوبات میں، تو ان میں جو جزو بدن ہونے کی صلاحیت ہے وہ نہیں رہے گی اور وہ برباد ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں آفتیں، رطوبتوں کا تحلیل ہونا، ان کا متعفن ہونا، یہ ان آفات سے علاوہ ہیں جو رطوبات بدن کو دیگر وجوہات سے لاحق ہوتے ہیں، مثلا برف کی سردی، ٹھیک ہے، یا وہ باد سرسر و سموم کی گرمی سے، یا مختلف ڈیزیزز سے۔ لیکن اس مقام پر جو ہے ہم صرف وہ یہ رطوبتوں کا تحلیل ہونا، ان کا متعفن ہونا، اسی پر بات کریں گے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ دونوں آفتیں اسباب خارجیہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ کیا معنی؟ یہی معمولی ہوا کہ جو ہر وقت ہمارے بدن سے ملاقات کرتی رہتی ہے، ہماری رطوبات بدن کو ہر وقت فنا کرتی رہتی ہے، اور یہ ہوا جب کہ اس میں ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ رطوبات بدن میں عفونت پیدا کرنے لگی ہے، تو پھر یہ عفونت جو ہے یہ تحلیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اسی طرح آپ امیجن کر لیں کہ جو رطوبت مذکورہ ہے وہ اسباب باطنی سے بھی فنا ہوتی رہتی ہے، یعنی ہمارے جو باڈی ہے اس کی جو حرارت غریزی ہے، اصلی حرارت ہے، اور دواؤں اور غذاؤں کے اجسام کی حرارت ہے، یہ ہر وقت اور ساعتاً ہماری رطوبات کو جلاتی رہتی ہیں۔ تو بالجملہ یہ کل اسباب عام اس سے کہ رطوبات کے فنا اور تحلیل کرنے والے ہوں یا اس کے خراب اور متعفن کرنے والے، یہ میرے اور آپ کے بدنوں کو وقتاً فوقتاً خشک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے روزمرہ کے جو حرکات ہیں، تحصیل معاش ہے، طلب علم وغیرہ، یہ بھی ہمارے جو باڈی کے رطوبات ہیں ان کو تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ آخر کا یہ جو رطوبات بدنی ہیں یہ ان تمام کازز کی وجہ سے تحلیل ہوتے ہوتے ایک روز بالکل فنا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب یہ فنا ہوتے ہیں تو جناب ہماری حرارت غریزی بھی بجھ جائے گی، جس طرح سے تیل کے فنا ہو جانے سے جو چراغ ہے یا لیمپ ہے وہ بھی بجھ جاتا ہے، اس طرح سے زندگی کا چراغ بھی بدن کی رطوبات اصلیہ کے فنا ہو جانے کی وجہ سے گل ہو جائے گا، اور یہی وجہ موت کی بھی ہوتی ہے۔ اب رہا یہ امر کہ رطوبات بدن کس طرح سے بالکل فنا ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ تو روزمرہ غذا سے پیدا ہوتی رہتی ہے نا۔ تو اس اجمال کی تفصیل ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، تفصیلی طور پہ اس پہ بات کریں گے۔ تو اس کی آپ تفصیل سنیں گے، شروع زمانے سے خلقتاً، کیونکہ ہم نہایت درجہ ایک ذی رطوبت پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے ابھی اس پہ بات کی تو ضروری ہے کہ اس رطوبت پر زیادہ حرارت ہمارے بدنوں پر مسلط کی جائے، تاکہ جو ہماری حرکات ارادی ہیں، مطلب طلب معاش ہے یا تحصیل منافع، دفع ضرر نقصان وغیرہ ہے، اس میں رطوبت کے غلبے کی وجہ سے جو ہے نا وہ عصیان اور فتور واقع نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے حرارت ہمارے بدن پہ زیادہ رکھی گئی ہے۔ اب اس حرارت مسلط کا فعل یعنی رطوبات کا کم کرنا ہر وقت قائم رہے گا، سٹارٹنگ میں بھی، اینڈ پہ بھی، عمر کے آخر تک، حتیٰ کہ یہ حرارت جو ہے رطوبات بدنیہ کو جب ایک اعتدالی حالت پہ قائم کر دے گی تو پھر جو انسان کا بدن ہے وہ اعتدال کے قالب میں آ جائے گا، اور یہی اعتدالی حالت جو ہے نا وہ انسان کی جوانی کی سٹیج ہے۔ تو اس سٹیج پہ رطوبات کو تو حرارت نے جلا کے کم کر دیا، لیکن وہ خود اپنی مقدار پہ باقی ہے، اور اب اعتدالی حالت سے آگے چل کر، عالم شباب سے آگے چل کر بھی یہ رطوبات بدنی کو اپنی وہ نیچر کی طرح، پہلے کی طرح ڈسٹرائے کرتی رہے گی۔ تو بدن میں تو وقتاً فوقتاً خشکی بڑھتی جائے گی نا، مطلب یہ سٹیج آئے گا اینڈ پہ کہ رطوبات بدن بالکل فنا ہو جائیں گی، تب یہ حرارت بھی کیا ہوگا، بجھ جائے گی۔ تو جب اعتدالی حالت یعنی کہ آپ زمانہ شباب سے آگے چل کر یہ حرارت رطوبات بدنی کو فنا کرتی جائے گی، تو جو رطوبات مذکورہ فنا ہوتی رہیں گی اسی قدر حرارت بھی کمزور ہوتی جائے گی، اور جب حرارت کمزور ہوگی تو طبیعت جو ہے غذا سے معاوضہ کافی ان رطوبات کا کہ جو فنا ہوتی رہتی ہیں پہنچانے پر قادر نہیں ہوگی، اور حرارت روز بروز کم ہوتی جائے گی۔ تو ہوگا کیا کہ جب طبیعت بوجہ ضعف اور حرارت بالکل معاوضہ پہنچانے پر قادر نہیں ہوگی، اس وقت پھر کیا ہوگا، موت آ جائے گی۔ تو سٹارٹنگ میں ہم نے ان تدبیرات کا ذکر کیا کہ جن کے عمل میں لانے سے انسان کے بدن میں صحت قائم ہو کر انسان اپنی ایک نارمل ایج کو انجوائے کر سکتا ہے، اپنی انتہائی عمر کو پہنچ سکتا ہے، طبعی عمر کو، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے وہ 6 اسینشیل فیکٹرز کی بات کی۔
تو اب ہم تھوڑا ان کو مزید ڈیپلی ڈسکس کر لیتے ہیں. اب خیال رکھنا چاہیے کہ دار و مدار جو تک عمر طبعی کا ہے صحت کی حفاظت سے ہے, اور صحت کی حفاظت جو ہے نا وہ 7 ایسے پیرامیٹرز ہیں ان کے باقاعدہ استعمال سے ہوتی ہے. سب سے پہلا پوائنٹ, مزاج کو بذریعہ ہوا کے ٹھکانے سے رکھنا, یعنی روح اور حرارت غریزی بدن کو بحسب ضرورت ہوائے صاف شفاف سے ٹھنڈک پہنچانا. ٹھیک ہے, کہ لائک بریدنگ ایکسرسائز, انڈائریکٹلی بریدنگ ایکسرسائز کرنا. ٹھیک ہے, آکسیجن کو اپنی باڈی میں لے کے جانا. دوسرا, غذا اور پانی کا مناسب طریقے سے استعمال کرنا. ٹھیک ہے, اس کو بھی ہم آگے ابھی فردر ڈیپلی ڈسکس کریں گے. تیسرا, خواب اور بیداری کا بالاعتدال باقاعدہ عمل میں لانا. چوتھا, اصلاح و تعدیل حرکات بدنی اور نفسانی. پانچواں, لباس کی اصلاح جس سے حرارت اور رطوبت انسان کے جسم کی قائم رہے. چھٹا, فضلات بدن کو تنقیہ کرنا, یعنی استفراغ و احتباس. اور ساتواں, ہوا کو کہ جو قلب اور حرارت کو پہنچتی رہتی ہے ان کو اشیاء معطر اور حاملین روح سے اصلاح کرنا. اس کے علاوہ 8واں بھی لکھ لیں, 7 کے بجائے 8 لکھ لیں. یہ ویسے مین میں نہیں آتا بٹ آپ لکھ لیں, القانون فی الطب میں لکھا ہوگا کہ ان علاوہ ان احکام کے سفر, غسل, حمام وغیرہ کہ جو قبل اس کے لائک عمدہ طور سے تفصیلی طور پہ ہم ان پہ بات کر چکے ہیں, بچا لانا عمر طبعی کے حصول کے معاون ہیں. یہ 7 چیزوں کا مینیج کرنا سیکھ گئے تو بس, یعنی ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کو بیلنس کر لیں, سلیپ اینڈ ویکفلنس کو بیلنس کر لیں, اپنے سائیکالوجی کو بیلنس کر لیں, اور جناب اپنے جو ہے وہ موسموں کے حساب سے اپنے آپ کے ڈریسنگ کو مینیج کر لیں, اور احتباس و استفراغ کو مینیج کر لیں تو بس جی. اور اس کے علاوہ اروما تھراپی کہہ لیں, بس آپ پھر اپنی طبعی عمر تک پہنچ سکتے ہیں. اب آیورویدک اور طب یونانی کی طرح ماڈرن میڈیسن نے بھی ایجنگ کے اوپر اور کس طرح سے ایک لمبی زندگی گزاری جا سکتی ہے اس سلسلے میں اپنی بساط کے مطابق تحقیقات کی ہیں اور انسانی عمر کو بڑھانے کی جدوجہد کی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل سے.